مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ میں خانہ وحدت کے ساقی، کر بند نباب الا اللہ، پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم، ایک جام شراب الا اللہ، ہے میری گلابی آنکھوں میں مخمور شراب الا اللہ، سی پارے دل میں مخفی ہیں اور آقے کتاب الا اللہ، غشتور پہ موسیٰ کو آیا اس برق وشی کا کیا کہنا، معراج میں حضرت ہوش میں تھے سر کی جو نقاب الا اللہ، ساقی سے یہ مہکش کہتے ہیں دم توڑ رہے ہیں سسکتے ہیں، جاموں سے نہیں نظروں سے پلا مستوں کو شراب الا اللہ، محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں، مخمور نگاہیں کہتی ہیں، بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت سحر میں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد حاضر خدمت ہے، اور آج آپ اس سلسلے کا دوسرا یعنی کہ آخری سیمی فائنل ملاحظہ کریں گے، اور آج بھی روایت سے ہٹ کر 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 کنٹیسٹنٹس ہیں جو آج کے سیکنڈ سیمی فائنل میں مد مقابل ہوں گے، اور آج بھی ذرائع نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ بڑی ٹکر کا مقابلہ ہونے والا ہے، سخت مقابلہ ہونے والا ہے، کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے۔ ایسا ہی ہے بھائی، آپ لوگوں کی مسکراہٹ بتانی چاہیے، واقعی بہترین تیاری کے ساتھ آئے ہیں الحمدللہ۔ حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور پہلے دن سے ان کی سرپرستی میں محبتوں میں یہ خصوصی تقاریر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، مقابلہ جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلی شخصیت جناب آشکار داور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا بہت بڑا نام جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما رحمت سحر ٹرانسمیشن کے لیڈنگ ہوسٹ ہیں، آپ ورسٹائل ہوسٹ ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا خواہ بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، میری مراد ہے جناب محمد رئیس احمد سے تشریف فرما ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ تینوں کی اجازت سے بڑھتے ہیں ہم سیکنڈ سیمی فائنل کی طرف، مقابلے کی طرف، اور جو موضوع ناظرین آج منتخب کیا گیا ہے، کریڈٹ گوز ٹو کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ کے کس انداز سے کیا کیا خوبصورت موضوعات کا چناؤ ہے، انتخاب ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ بات ہوگی محبت الہی پر، اللہ اکبر۔ یہ یقیناً سرمایہ حیات یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اللہ رب العزت سے محبت کرے اور تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت کرے۔ دیکھتے ہیں آج کس انداز سے اپنا کانٹینٹ تیار کر کے لائے ہیں، اور پہلے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے آج کے مقابلہ حسن تقاریر کے سیکنڈ سیمی فائنل، حذیفہ ملک، جن کا تعلق KMC کالج سے ہے، تشریف لائیں۔ بس آج جو ایک چیز مسنگ ہے، ڈسکو والا کوٹ آج انہوں نے زیب تن نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود تیاری ماشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بھرپور ہوگی۔ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے، ٹرینڈ ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا 2 منٹ 30 سیکنڈ اسکرین پر موجود، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جناب والا، اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو رحمان بھی رحیم بھی ہے، جو ساری مخلوق کا خالق اور نگہبان بھی ہے، جو اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ایک پل کے لیے بھی اپنے بندے سے غافل یا دور نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں، تم میری قربت اور نصرت کے طلبگار رہو، میرے فرما بردار رہو، میری الفت اور محبت میں آباد رہو، یہ دنیا بھی تیری ہے، یہ جنت بھی تیری ہے۔ جناب والا، رب کی محبت کا مشاہدہ کرنا ہو تو آتش نمرود میں خلیل اللہ کو دیکھو، جو ذرا بھی مغموم نہیں، مکے کی تپتی ریت پہ بلال حبشی کو عہد عہد کہتے ہوئے دیکھو، اصحاب رسول خبیب اور زید کو یہ کہہ کر موت کو گلے لگاتے ہوئے دیکھو۔ اگر قارون کی دولت، زمانے بھر کا مال و زر ہمیں اسلام کے بدلے ملے، ہم تھوک دیں گے اس پر۔ اگر رب کی محبت کا یقین دیکھنا ہو تو، اس کی محبت کی انتہا دیکھنی ہو تو نواسہ رسول کو اپنا سارا کنبہ لٹاتے ہوئے دیکھو۔ جناب والا، عجب چیز ہے محبت الہی، نہ مال و زر، نہ کھانے کی فراوانی، نہ لاؤ لشکر، نہ سامان جنگ کی فراوانی، بس حکم خدا ہے کہ باطل سے زور آزمائی، بس وہ شمع توحید کے دیوانے، یہ شمع رسالت کے پروانے نکل آتے ہیں۔ وہ دشمن کی کثرت، لاؤ لشکر اور ہتھیاروں کو کیا جانے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب والا،
تاریخ شاہد ہے، میدان بدر سے لے کر فاران کے پہاڑوں تک نہ صرف کلمہ حق کی صدائیں گونجی، نہ صرف 22 لاکھ مربع میل تک توحید کا پرچم لہرایا، بلکہ کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی ان کے قدم چومنے لگے۔ جناب والا، اگر محبت الہی کی لذت اور جامع سرور دیکھنا ہو تو امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق جیسے دین عمل کے روشن ستاروں کو دیکھو، جو قید و بند کی صحبتیں جیل کر ظالم ایوانوں میں کلمہ حق بلند کرتے رہے اور یہ کہہ گئے، خدا محشر میں یہ کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ شکریہ۔ اور ان ایکسپیکٹڈلی آلموسٹ 15 سیکنڈز پہلے حذیفہ ملک نے، دیکھا میں آپ سے کہہ رہا تھا نا وہ ڈسکو والا کوڈ بہت ضروری تھا، 15 سیکنڈز پہلے انہوں نے تقریر مکمل کی۔ بہرحال وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے اور ویسے بھی سخت ہے کیونکہ 4 کنٹسٹنٹ ہیں آج، اور پہلی تقریر مکمل ہوئی۔ دوسرے جو کنٹسٹنٹ ہیں آج کے مقابلہ ہے، اس نے تقاریر سیکنڈ سیمی فائنل محمد حسن، جن کا تعلق ہے اسلامیہ کالج سکھر اور سکھر سے ہی تشریف لائے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کس انداز سے اپنی تقریر پیش کرتے ہیں۔ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے، تھوڑا سا مائک اوپر کر لیں تاکہ آپ کمفرٹیبل رہیں۔ چلے جی، سیٹ ہے، کمفرٹیبل ہیں۔ 2 منٹ 30 سیکنڈ کا ٹائم اسکرین پر موجود اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صدر ذی وقار، ترابی وجود کے سامنے ملائکے مقربات کو سجدہ ریز کرنا، اشرف المخلوقات کے ابدی تاج سے سرفراز کرنا اور ہدایت نسل انسانی کے لیے ابدی کلام کو نازل فرمانا بنیاد محبت الہی ہی تو ہے کہ صدر ذی وقار خالق ارض و سما اپنے کلام ابدی میں ارشاد فرماتا ہے کہ یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی دو طرفہ محبت کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، نتیجتاً بحر احمر کا شاہراہ نجات بننا، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرض حجاز کے مصائب کو عزم صمیم سے برداشت کرنا، نتیجتاً فتح مبین کے آفتاب کا جلوگر ہونا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ستم کے سامنے بوجھ تلے دبنے کے باوجود عہد ان کی صدا بلند کرنا، نتیجتاً مؤذن اول کا لقب پانا، محبت الہی کی اعلیٰ امثال نہیں تو اور کیا ہے کہ اورا کے تاریخ اس حقیقت کی شہادت دیتے ہیں کہ جامع عشق خداوندی سے سیراب وجود ہی حقیقی نقیب انقلاب ہوا کرتے ہیں کہ کبھی یہ عشق ربانی رابعہ بصری کے کلام میں جھلکتا ہے تو کبھی علامہ اقبال اور شاہ عبداللطیف بٹائی کے فن سخن سے تاریخ رقم ہوتی ہے کہ کبھی سید الطائفہ محبت الہی کی افہام و تفہیم کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی فلسطین میں محمد دیف، یحییٰ سنوار اور حسن نصر اللہ جیسے شہ سواران اسلام عشق کا برہان بن جاتے ہیں۔ صدر ذی وقار اپنے وجود کی ہر رانائی کو خاک میں ملا کر، فن تدریس کو اپنا کر، نفس امارہ کو اپنے سامنے پا کر، حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی والذین آمنوا اشد حبا للہ کی حقیقت ہے۔ صدر ذی وقار کہ عصر حاضر میں موجود طوفان فتن سے بالاتر رہ کر اپنے آپ کو تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم ہو یا دیانت دار تاجر۔ شکریہ۔ چلیں جی، زبردست۔ دوسری تقریر پایہ تکمیل کو پہنچی، مقابلہ حسن تقاریر سیکنڈ سیمی فائنل، اور پریشر بھی ہے یقیناً، سیمی فائنل کا پریشر ہوتا ہے ناظرین۔ محمد طلحہ لطیف تیسرے کنٹسٹنٹ تشریف لائیں، این ڈی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ آج 2 NADians ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، اور 4th one also belongs to NAD یونیورسٹی۔ تیار ہیں آپ محمد طلحہ؟ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے۔ 2 منٹ 30 سیکنڈ کا ٹائمر اسکرین پر موجود اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اس کائنات کے تمام اسرار ایک ہی چیز کے گرد گھومتے ہیں اور وہ محبت ہے جناب والا، کہ محبت کی دنیا کی سب سے عظیم محبت بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوا کرتی ہے، کیونکہ جہان کی محبت تو انسان کے دل کو کھوکھلا کر دیتی ہے، جبکہ محبت الہی اس کے باطن کو ایسا دوام بخشتی ہے کہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے، کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت ایمان والے وہی ہوا کرتے ہیں
جو سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کریں۔ سو حضرت ابراہیم کا اپنے رب کا پیغام عام کرتے نمرود کی جلائی گئی آگ میں جھونک دیا جانا، اور پھر آپ کا حسبی اللہ و نعم الوکیل کا اعلان کرنا ہو، یا حضرت اسماعیل کا اپنے رب کے حکم پر حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات بھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایسا طویل قیام کرنا کہ قدم مبارک کا سوج جانا ہو، یا صحابہ کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے تحت قرب الہی کے واسطے حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا ہو، یا حضرت بلال کا تپتی ریت پر جسم کی پگھلتی چربی کے باوجود احد احد کی صدائیں بلند کرنا، امام احمد بن حنبل کا قرآن کے مسئلے پر سر عام کوڑوں کی صدا برداشت کرنا ہو، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر حضرت امام احمد رضا خان تلک سب کا دین اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دینا، یہ سب محبت الہی سے سرشار وہ دیوانے ہیں کہ جنہیں اسی محبت کے سبب قرب الہی ملا۔ مگر جناب والا، محبت الہی کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں، یہ تبھی مکمل ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کو رب مانا جائے اور اس کی مانی بھی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کیا بھی جائے کہ جناب والا دیکھیے کہ آج ہم اس تقاضے میں کہاں کھڑے ہیں اور کہاں بہتری کی ضرورت ہے کہ بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ شکریہ۔ سکون دل عطا کر دے۔ تیسری تقریر اپنے اختتام کو پہنچی، اور چوتھی اور آخری جو ہماری کنٹیسٹنٹ ہیں آج کے مقابلے حسن تقاریر، سیکنڈ سیمی فائنل کی نور الایمان NID یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع یعنی محبت الہی پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ چلیں، یہ مائک سیٹ ہو گیا آپ کا، کمفرٹیبل ہیں آپ؟ چلیں، 2 منٹس 30 سیکنڈ کا ٹائمر اسکرین پر موجود اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ محبت الہی یعنی اللہ کی رضا، محبت الہی یعنی اللہ کا قرب، اس کی رضا کی طلب، یہاں تک کہ مومن دنیا کی محبت سے آزاد ہو جائے۔ رب کے محبت الہی یعنی اللہ کا قرب، اس کی محبت الہی یعنی اللہ کا قرب، اس کے کوئی بات نہیں، دوبارہ شروع کر دیں، ریلیکس۔ چلیں، 3 2 1 بسم اللہ۔ محبت الہی یعنی اللہ کا قرب، اس کے رضا کی طلب، یہاں تک کہ مومن دنیا کی محبت سے آزاد ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، ریلیکس۔ دیکھیں، آپ سیمی فائنل تک پہنچی ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہی کانفیڈنس یاد کریں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ۔ ابھی بہت ٹائم ہے آپ کے پاس، چلیں بسم اللہ۔ فوکس آن یور اسپیچ اینڈ اسٹارٹ ناؤ۔ محبت الہی یعنی اللہ کا قرب، اس کی رضا کی طلب، یہاں تک کہ مومن دنیا کی محبت سے آزاد ہو جائے، رب کے ذکر کا عادی ہو جائے، اپنی ذات کی نفی اور خواہشات کو ترک کرنا ہی محبت الہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کی محبت ہی ہر شے اور ہر رشتے سے بڑھ کر ہو۔ یحبہم و یحبونا، یہ یک طرفہ نہیں ہے، اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا ذکر 40 بار، جبکہ بندے کی محبت کا ذکر 10 بار آیا ہے، اسی لیے اللہ کی محبت غالب ہے۔ محبت الہی محبت رسول کے بغیر نامکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھا، واطاع للہ، اللہ کے لیے عطا کیا، ومنع للہ، اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔
کوئی بات نہیں نورل ایمان، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی مقررہ ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر آپ چمکیں گی، انشاءاللہ ستارے کی مانند چمکیں گے انشاءاللہ. بہرحال سیمی فائنل کا پریشر ناظرین نسبتاً کل اگر آپ دیکھیں فرسٹ سیمی فائنل تو جو مقابلہ تھا اس معیار کا آج نہیں ہو سکا، نسبتاً تھوڑا کمزور رہا. لیکن بہرحال جو حتمی جو رزلٹ ہوگا اور جو تاثرات ہوں گے ہمارے منصفین کے ہی ہوں گے، اور کیلکولیشن جاری و ساری ہے. لیکن آپ کی سماعتیں بھی منتظر ہیں، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا سیکنڈ سیمی فائنل کیسا رہا، کیسی پرفارمنسز تھیں اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ بھائی آج جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ مجھے کچھ سننے کو نہیں ملا. کنٹینٹ ویک تھے تقریباً بچوں کے، لیکن یہ کنٹینٹ کے ساتھ انصاف محمد حسن نے کسی حد تک کیا ہے. اور بیٹا کیا نام ہے نور الایمان، آپ سے بڑی امیدیں تھیں بہت زیادہ، لیکن آپ کنفیوز ہو گئی. کوئی بات نہیں، ہوتا ہے مقابلوں میں کسی کی ہار یا جیت ہوتی ہے. اچھا حذیفہ ملک بیٹا، آپ نے صفات الہی بیان کی تقریر کی ابتدا میں ہی، اور ظاہر ہے جب محبت ہوتی ہے تو محبت حد سے بڑھ جائے تو عشق ہوتا ہے، اور عشق حد سے بڑھ جائے تو فنا فی اللہ ہوتا ہے. تو اچھی مثالیں آپ نے دی ہیں، اور کانفیڈنس آپ کا مجھے شروع سے بہت پسند ہے. آپ بہت کانفیڈنٹ رہتے ہیں، گو کہ آپ کی مدر لینگویج اردو نہیں ہے تو تلفظ میں آپ کی غلطیاں بہت نظر آئیں مجھے. تو اس میں بھی جیوری نے کچھ تھوڑا کنسیڈریشن کی ہے، اس والے سے ہم کوشش کرتے ہیں. اور کنٹینٹ آپ کا بیٹا جس طرح مجھے چاہیے تھا نا، یہ ہمیں چاہیے تھا، وہ مجھے نظر نہیں آیا. اتنا خوبصورت ٹاپک تھا، اسے بہت اچھا بولا جا سکتا. اچھا محمد حسن بیٹا، آپ نے بنیاد محبت کی بات کی، الفاظ آپ کے بہت اچھے تھے، ادائی آپ کی بہت اچھی تھی، کانفیڈنس سے آپ چل رہے تھے، لیکن کو محسوس ہو رہا تھا کہ آپ الفاظ چبا کے بول رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں اندھیرے میں کوئی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے، دیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اس طرح کو چیک کر لیا. ویسے اشکار بھائی کچھ ایسا نہیں تھا تو محسوس ایسا ہو رہا تھا. اور وائس کنٹرول آپ کا اچھا تھا. الفاظ آپ نے بہت اچھے موسیقیت الفاظ استعمال کیے. اور طلحہ لطیف آپ خود دکھتے ہیں تقریر جیسا آپ نے بتایا تھا. کنٹینٹ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مواد بہت اچھا پیش کریں گے، لیکن آج وہ پرفارمنس نہیں دے سکے جو آپ پہلے دیتے رہے ہیں. لیکن آپ کی ڈیلیوری بہت اچھی ہے، ایک اچھا کمپلیٹ اسپیکر نظر آتا ہے ہمیں. اور ہمارا جو مارکنگ ہے نا، ہم نے اسی ڈیوائڈ کی ہوئی ہے، مواد، تلفظ، طرز ادائی. تو اس والے سے کوئی کہیں بڑھ جاتا ہے، کوئی کہیں بڑھ جاتا ہے. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ ڈیلیوری آپ کی بہت اچھی تھی، کانفیڈنس بہت اچھا تھا آپ کا. تھوڑا سا اگر آپ مواد میں محنت کرتے ہیں نا تو اور اچھا ہو سکنے کو ملتا ہے. نورل اور بیٹی نور الایمان، مجھے تو بڑا افسوس ہوا آپ کو مس کر کے کہ آپ بھول گئیں. بہرحال اللہ خیر کرے. چلیں جی، کوئی بات نہیں. اور دیکھیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی ہے کہ منصفین منتظر تھے کہ بھائی آج آپ آئیں گے اور چھائیں گے. لیکن کوئی بات نہیں، دیکھیں کوئی کھلاڑی ہے سینچری مارتا ہے، کبھی کبھی زیرو پر بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. کوئی بات، مقابلے میں ایسا ہوتا ہے، کبھی پریشر آ جاتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی رئیس بھائی، اچھا اس سے پہلے کہ رئیس بھائی اور رضوان بھائی کے کامنٹس آپ کو ہم سنائیں، ایک مختصر سا وقفہ آ گیا اچانک سے، اور فوراً یہاں پر بریک لگا کر بریک لینا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ آپ کے تاثرات لیں گے. ایک مختصر سا وقفہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر کا سیکنڈ سیمی فائنل آپ نے ملاحظہ کیا. چاروں تقاریر، بلکہ آج 3 کے بجائے 4 تقاریر ہوئیں، اور ہمارے جو منصفین تھے ان کے آپ تاثرات جان رہے تھے. اور اب ہم بات کریں گے رضوان بھائی سے. سر کیسا رہا مقابلہ؟ نسبتاً ویسے کمزور رہا بقول آشکار بھائی. اصل میں پہلی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا مقابلہ ہوتا ہے اتنا پریشر بھی ہوتا ہے نا. صحیح ہے. تو وہ ٹھیک ہے، وہی جو آپ نے پہلی بات کی کہ روزانہ سینچری نہیں بنتی، لیکن بہرحال آج جو انہوں نے اپنا بیسٹ دیا، کبھی کبھی وہ بیسٹ جو ہے وہ اس معیار پر نہیں آ پاتا، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیکھ رہے ہیں، ہم سب بھی سیکھ رہے ہیں. صحیح. جب حذیفہ بیٹا وہی والی بات ہے، ٹھیک ہے آپ کی مادری زبان اردو نہیں، لیکن جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں، اگر میں واٹ از یور نیم کروں گا تو کہیں نہ کہیں وہ جو سننے والا ہے نا انگریزی والا متاثر ہوگا. اور ہم ایک چیز آپ کو بارہا پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ زیر پر اپنی توجہ دیں، کیونکہ رہتا اور قاف تو غائب تھا، موت، دولت، تو یہ جو چیزیں نا بہت زیادہ، کیونکہ 10 نمبر باقاعدہ ہمارے جو 3 کالم ہیں اس میں مواد، تلفظ، طرز ادائی کے، تو الگ الگ کالم ہیں، ہم پھر اسی حساب سے کیٹیگری میں لے کر آتے ہیں. صحیح. جب اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے نا تو پھر ہم بھی اپنی چھریاں تیز کر کے بیٹھتے ہیں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو وہاں ذرا سا متاثر ہوئے آپ کے نمبر. پھر محمد حسن آئے. محمد حسن بیٹا، کچھ آج مجھے کچھ آپ کا انداز بناوٹی لگا، کہ جیسے بولتے ہوئے نا جھٹکے، فلو میں آؤ، گو ود دا فلو چلو. جو تمہارا اپنا انداز ہے نا، جملوں کو اگر بنانے پر آ جاؤ گے نا پھر ان کو سوچ رہے ہوں گے اور تمہاری ڈیلیوری متاثر ہونا شروع ہو جائے گی. نیچرل لک آنا ضرور. ٹھیک ہے. اور وہی پھر حقیقت اور نقیب، قاف کا مسئلہ تو پوری
قوم کے ساتھ چل رہا ہے، اب کیا کیا جائے. اچھا طلحہ، اور سچ جانے آج جو میں پہلے سوچ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ آج طلحہ اور نور الایمان دونوں NADN ہیں، دونوں میں بڑا سخت مقابلہ ہوگا، لیکن طلحہ آج آپ کی وہ پرفارمنس نہیں تھی جس طلحہ کو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. واللہ عالم کسی پریشر کی وجہ سے، کام کے لوڈ کی وجہ سے وہ روانی نہیں تھی جو آپ پریویس دیتے ہوئے آئے ہیں. تو بہرحال ٹھیک ہے. اور بیٹی نور الایمان کے لیے بس یہ کہوں کہ نظر غیروں سے بڑھ کر پیار میں اپنوں کی لگتی ہے. تو ٹھیک ہے، بچی کو نظر لگ گیا. ہاں بس کسی نے جو نا جس کو تم ہرا کے آئی ہو نا وہ بیٹھ گئی ہوگی، اس نے کہا ہوگا اللہ اسی کے میں. لیے نہ آئے. ہاں بس میں وہ کسی وہ ہے وہ کشف کے عالم میں ہوگی، اور بس اس کا جو ہے نا یہ معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ گیا. نظر آ گئی تمہارے ٹیلنٹ پر، کوئی شبہ نہیں ہے. اور ہم تو ماشاءاللہ تمہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آج تم NAD میں آ گئی. اپنے بچپن سے نہیں، ان کے ہی بچپن سے نا، میرے تو بچپن سے سنیں گے. تو یہ والا سلسلہ ہے. لیکن بیسٹ آف لک آپ چاروں کے لیے. اب دیکھیں کیونکہ گرینڈ ٹوٹل کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے. زبردست. رئیس بھائی اچھا، میں سب سے پہلے تو کمنٹ سے پہلے سمیر بھائی سے پوچھنا چاہوں گا، آپ اپنے ذرائع بتا دیں ذرا مجھے. جی آپ کہتے ہیں ابتدا میں میں نے میرے ذرائع بتا رہے ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جو آپ کو اطلاع دیتے ہیں؟ انہی کا نام لے لو. کنٹرول روم سے آواز آ رہی ہے کہ کنٹرول روم. اشکار بھائی آپ بھی جاننا چاہتا ہوں ذرائع تو بتائیں ذرا. لیکن دیکھیں آپ ہمارے جو ذرائع ہیں ان کو آج تھوڑی سی چھوٹ دیں، کیونکہ ہمیشہ صحیح ثابت. فائنل تک چھوٹ دے دیں آج تھوڑا سا فائنل بتائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ آج سیمی فائنل تھا. اچھا ان لوگوں نے ذرا شروع میں تو ایسا لگا کہ سیمی فائنل ٹریٹ ہی نہیں کیا آپ نے حذیفہ سے. تو مجھے یہ لگا کہ حذیفہ نے جب ایسا لگا کہ سیمی فائنل نہیں بلکہ سیریس نہیں لیا. ہاں سیریس نہیں لیا. اور کچھ ایسا حصہ تھا جو توحید پر آپ نے بیان کیا. توحید ہے لیکن آج محبت الہی بنیادی موضوع تھا ہمارا. اس میں کوئی شک نہیں کہ 40 ٹائم تقریباً 40 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ کی محبت کے حوالے سے مختلف آیات آئی ہیں. تو اس کو بھی ظاہر ہے وہ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن آپ لوگ اسلاف کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسلاف کے حوالے سے پھر ان کی ظاہر ہے ان کے فضائل تو ہے ہی اپنی جگہ. وہ بھی کہ آپ نے محمد حسن کا انداز جو ہے نا، مجھے لگا کہ صوتی اثرات پر زیادہ فوکس ہے آپ کا، کہ میرے صوتی اثرات جو ہیں لفظ کی بناوٹ اور اس کی ادائی جو ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ میٹر کرتی. ٹھیک ہے وہ بھی ہے فن تقریر میں، اس کو بھی ایک جگہ ملتی ہے اور ہے اس کی. اور میں تو سمجھتا ہوں آپ میں سے جو NADN ہے ان کو اشکار بھائی نے بڑی غور سے سنا ہوگا، چونکہ یہ بھی NADN ہے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا مجھے یوں لگا. اور مکمل آپ نے جب تقریر ختم کی نا، لگا نہیں تقریر ختم کی، ہاں جرک آیا ایک دم سے. جیسا آپ نے ختم کیا تو ایسا لگا جملہ باقی تھا، کوئی چیزیں باقی تھی جو آپ رہ گئی. میرا خیال آپ مینیج نہیں کر سکے. وہ صحیح ہے اشکار بھائی؟ ان کی تقریر میں کچھ ایسا فیل ہوا مواد کی وجہ سے تھوڑا ہو سکتا ہے اوپر آ گیا ہوں. اور نہیں لفظ کی ادائی پر آپ کی توجہ تھی نا، تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو سم اپ کہاں پہ کرنا ہے. رئیس بھائی مجھے تو بڑا ان کا اسمارٹ موو لگا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا وہاں اگر یہ تھوڑا سا پھنس رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مزید معاملہ تھوڑا سا خراب ہو. ادھر غزل ہوئی، انہوں نے کہا چلو جان چھوٹی. ہاں یہ اچھا ہو گیا. اچھا طلحہ کی تھوڑی سی مجھے یہ کہ تھوڑا سا روایتی تقریر تھی آپ کی، مطلب جیسے ہوتی ہے، اور ایک فلو میں آپ کی پوری تقریر تھی. اور روسٹرم کا استعمال آپ کے یہاں مجھے نظر نہیں آیا. اسٹریٹ آپ نے بالکل کھڑے ہو کے جیسا وہ کرتے ہیں وہ اس کو انداز میں. نور الایمان کا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے. فنبل بھی ہوا ہوتا ہے مقابلہ، گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ. کیا ہو گیا؟ ابھی تو آپ نے بہت مقابلے کرنے ہیں، لیکن کبھی بھی تقریر اس طرح نہ کرے کہ آپ ٹیچر کو سبق سنا رہی ہیں یاد کر کر کے نا، کبھی چیز آ رہی پھر آپ ریپیٹڈلی وہی چیز پھر وہیں سے آ رہی ہیں پھر وہیں سے. تو ایک چیز ہے آپ کے پوائنٹس ہونے چاہیے کہ اب میں اس پوائنٹ پہ نہیں بول سکی، اس پوائنٹ پہ بول دوں. پک کر لیں اگلا آپ کے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک چیز نکل گئی بائی دی وے، آپ اس کو ڈھونڈے نہیں. آپ ڈھونڈیں گے تو ٹائم ضائع ہوگا، اور وہ ہوا آپ پزل بھی ہو گئے اس میں. ٹھیک ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے سمیر بھائی ایک جملہ کہ اگر آپ پہلے تقریر کر دیتی سب سے تو شاید آپ کی تقریر مختلف ہوتی اس سے، کیونکہ آپ نے آخر میں کی اچھی تقریر ہو گئی تھی، سیمی فائنل کی تقریر تھی، تو شاید پریشر بھی لے لیا. چلیں جی کوئی بات نہیں، ہوتا ہے. اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تقریر کے مقابلے اور بھی ہیں، انشاءاللہ آگے آپ بالکل کامیاب ہوں گے. بیسٹ آف لک تمام کو، چاروں میں بھرپور صلاحیتیں ہیں بقول ہمارے منصفین کے. اس سے قبل کہ ہم اناؤنس کریں کہ وہ کون خوش نصیب کنٹیسٹنٹ ہے جو آج کا یہ مقابلہ جیت کر پہنچ چکا ہے گرینڈ فنالے میں، ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسرز کا.
اور ख़ास तौर पर आज अनाउंसमेंट भी है। पहले स्पॉन्सर्स का शुक्रिया, वी आर ग्रेटफुल टू सैलानी स्पाइसेस, आपका बहुत शुक्रिया, आपका ताउन, आपकी मोहब्बतें शामिल हाल रहीं। उसके साथ साथ क्विज शरबत बनाने वालों का बहुत शुक्रिया, आपके साथ साथ सेविस्टन वॉचेस बनाने वालों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम का एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ जनाब सुहेल शम्स भाई की तरफ से ग्रैंड कैश प्राइजेस जो आप इब्तिदाई रमज़ान से सुनते हैं, उसकी थोड़ी सी तफसील आपके गोश गुजार करते हुए कि जो पहली पोजीशन होल्डर जो हमारा कंटेस्टेंट ग्रैंड फिनाले में होगा उसको जनाब सुहेल शम्स भाई की तरफ से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा, और इसके साथ साथ दूसरी पोजीशन लेने वाले को 75,000 कैश प्राइज़ दिया जाएगा, और थर्ड पोजीशन लेने वाले को 40,000 कैश प्राइज़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ जीतने वाले के साथ 1 लाख रुपए की मेंबरशिप जाएगी जो कि अनाउंस की है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क ने। यकीनन आपकी समातें मुंतज़िर हैं और इन चारों बच्चों के धड़कनें भी बहुत तेज़ हो रही हैं, तो इससे कबल कि हम मज़ीद आपको इंतज़ार कराएं, नहीं करवाते, बता देते हैं आपको। तो द कंटेस्टेंट हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर द ग्रैंड फिनाले एंड हैज़ वॉन दिस कॉन्टेस्ट ऑफ सेकेंड सेमीफाइनल, उस खुशनसीब कंटेस्टेंट का नाम है मोहम्मद हसन। इस्लामिया कॉलेज सक्खर से ताल्लुक़ है आपका, कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है, बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक ग्रैंड फिनाले के लिए। और इसके साथ साथ जैसे कि कल आपसे अर्ज़ किया गया था कि जो थर्ड बेस्ट स्कोरर होगा वो क्वालिफाई करेगा ग्रैंड फिनाले के लिए, तो कैमरे के उस तरफ कल जीतने वाले बच्चे भी बैठे हुए होंगे और मुंतज़िर होंगे कि उस तीसरे कंटेस्टेंट की अनाउंसमेंट हो। तो हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, हमारे जजिस के फैसले के मुताबिक 53 मार्क्स लेने के बाद जो तीसरा कंटेस्टेंट क्वालिफाई कर चुका है ग्रैंड फिनाले के लिए, उसका नाम है हसनैन मुनीर। कल उन्होंने यहाँ पर तकरीर की, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी फैमिली को, आपके वालिदैन को, और उसके साथ साथ आपके उस्तादों को, आप तीनों को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। एक शानदार मुकाबला कल इंशाल्लाह ग्रैंड फिनाले पेश किया जाएगा ARYQ TV पर, ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। और ये इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें पूरी उम्मीद है कि एक शानदार मुकाबला होगा करे ग्रैंड फिनाले में। ब्रेक के बाद जनाब रईस अहमद कंटिन्यू करेंगे इस ट्रांसमिशन को और इल्म उलमा के सेगमेंट के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए मुकाबला हुस्न तकारीर से दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बना